السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں بیٹیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 75 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہودیوں کی خباثت بیان کر رہے ہیں، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی 3 ایسی خامیاں، برائیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ بددیانت لوگ ہیں، جب تک ان کے اوپر سختی نہ کی جائے، یہ خوفزدہ نہ ہو، تو یہ امانت اختیار نہیں کرتے، دیانتداری اختیار نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ ان کی جو سوچ کا معیار ہے وہ یہودیوں کے لیے اور ہے اور مسلمانوں کے لیے اور ہے۔ یعنی یہ جو انسانیت کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، ان کا یہودیت کے لیے انسانیت کا معیار اور ہے، اور غیر یہودی جن دوسرے لوگوں کے لیے ان کا انسانیت کا معیار اور ہے۔ اور تیسرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، بہتان درازی کرتے ہیں علم ہونے کے باوجود۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے، إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اگر تم ان کے پاس کوئی امانت رکھو، اگرچہ وہ مال ڈھیروں ہو، تو وہ پورا واپس کر دیتے ہیں۔ یعنی کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو جتنا بھی مال ان کے پاس رکھ دو وہ دے دیتے ہیں واپس، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا، کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی رکھ دیا جائے، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ اس کو واپس کرنا نہیں چاہتے، واپس نہیں کرتے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، جب تک تم ان پر سختی نہ کرو، ان پر کھڑے نہ ہو جاؤ، ان پر اسلحہ نہ تان لو، ان کو رعب نہ دکھاؤ۔ تو ایسے شخص کے سر پر سوار ہو کر ادائیگی پر مجبور جو کیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ دلی طور پر اس کو واپس کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ کچھ میں دیانتداری ہے اہل کتاب میں، جو اچھائی اللہ نے وہ بھی بیان کر دی، اور جو اس میں ان میں بددیانتی کا جو عنصر پایا جاتا ہے، بے ایمانی کا، خیانت کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ قالوا، وہ کہتے ہیں، لیس علینا، کہ نہیں ہے ان کے اوپر کوئی، فی الامیین سبیل، کہ امیین سے مراد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ ان کے یعنی کوئی ملامت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
گئے ہیں یعنی مسلمان ہیں اس وقت کے، ان کے بارے میں آپ جو بھی رویہ رکھو وہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہودیوں کی ایک کتاب ہے تالمود، مذہبی کتاب ہے، جس کا درجہ انہوں نے تورات سے بھی بڑھا رکھا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ان کی شریعت، ان کے قوانین و ضوابط، عبادات اور ان کی عبادات کی جو فضائل ہیں وہ سب تالمود میں ہیں۔ تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ایک یہودی ہے نا تو دوسرے یہودی کے لیے اس کو جھوٹ بولنا اس پہ حرام ہے، یعنی اپنے یہودی بھائی کے لیے سامنے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی غیر یہودی ہے تو اس کے سامنے جھوٹ بولنا کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہ اگر کوئی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز ہے ان کے نزدیک، لیکن اگر غیر یہودی ہے تو اس کو کسی چال بازی سے، دھوکے سے، فریب سے، بددیانتی سے، جس طرح بھی آپ اس کا مال ہڑپ کر جو وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ یعنی یہ ان کی دوہرا معیار ہے جو اپنے آپ کو انسانیت کے دعوے دار کہتے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک یعنی یہ خباثت ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں کھل کر بیان کر دی، اور اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ان کے اندر یہ ہے کہ یہودی جو ہیں ان کی فیور کرو، وہ حق پہ ہیں نہ حق ہیں، اور غیر یہودی جو ہے یہودی کے بارے میں وہ ان کو آپ زیر کر دو، تنگ کر دو، ان سے مال چھین لو، ظلم و ستم کر دو، قتل و غارت کرو، وہ سب ان کے نزدیک جائز ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں بات وہ جو جھوٹ ہے اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی وہ اس بات کا علم ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، نبی کی ذات کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں من گھڑت، اللہ کے اوپر یعنی جھوٹ، اللہ کے اوپر جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں علم ہے، لیکن ان کے اندر جو حسد ہے، جو حسد کی آگ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، نبوت ملی، تو یعنی چونکہ بنی اسرائیل سے پھر یہ بنی اسماعیل میں منتقل ہو گیا سلسلہ نبوت اور رسالت کا، تو اس بات کا انہیں بڑا دکھ تھا، بڑا حسد تھا کہ بنی اسرائیل سے اب جو نبوت ہے یا رسالت ہے وہ بنی اسماعیل یعنی ان کے خاندان سے یہ اعزاز چھین گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کو یہاں ننگا کیا ہے، ان کی اندر یہ چیزیں رچی بسی ہوئی ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ وہ غیر مسلم یعنی یہودی جو ہے، یعنی یہودیوں کے علاوہ جو بھی ہیں لوگ، وہ ان سے جیسا رویہ ان کے ہاں ان کا معیار انصاف کا، سچائی کا، دیانتداری کا یہودیوں کے لیے اور ہے اور غیر یہودیوں کے لیے اور ہے۔ ہمارے سامنے مثال ہے اسرائیل کی، وہ سچ کہے وہ غلط کہے انہوں نے سپورٹ کرنی ہے ان کی۔ مسلمان یعنی بے شک سچ پہ ہیں، حق پہ ہیں، ان کے نزدیک جو کچھ بھی ہے انہوں نے یہودیت کی سپورٹ کرنی ہے، نہ کہ غیر یہودیت کی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہودیوں کی چال بازیوں کو سمجھنے کی، اور خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو ان کی چال بازیاں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق دے، اور پھر اس کا سد بات کرنے کی بھی اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو یہودیوں کی چال بازوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔